اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو امیر اور دولت مند کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بیماری اللہ کی ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ جب کسی انسان کی قسمت کھولنا چاہتا ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انمول باتیں، حکمت اور دانائی کی باتیں، اچھی باتیں، مفید باتیں اپنے دل کو صاف رکھو، کیونکہ یہ وہ آئینہ ہے جس میں اللہ کی تخلیق دکھائی دیتی ہے۔ جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے تو وہ دنیا کی مشکلات میں بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ عبادت کا مقصد صرف جسم کا جھکنا نہیں بلکہ دل کا اللہ کی طرف جھک جانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبز اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ آپ برداشت کرنا سیکھ جاؤ اور معاف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی منصب کی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ قریب ہے اور روحانی سکون اسی وقت آتا ہے جب بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت روحانی اندھیرا ہے اور اللہ کی محبت روشنی کا راستہ ہے۔ نماز وہ دروازہ ہے جہاں سے روحانی دنیا کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کی روح کی پاکیزگی ہے، نہ کہ ظاہری خوبصورتی میں۔ ایمان علم کے بغیر ادھورا ہے اور علم عمل کے بغیر بیکار۔ اللہ پر بھروسہ وہ کشتی ہے جو ہر طوفان سے محفوظ نکلتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہر چیز کو چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ نرمی عزت کو بڑھاتی ہے اور سختی دشمنوں کو قریب لاتی ہے۔ عبادت وہ نہیں جو صرف ظاہری طور پر کی جائے بلکہ وہ ہیں جو دل سے اللہ کے خوف اور محبت کے ساتھ کی جائے۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، دنیا کی مشکلات تمہیں ہلا نہیں سکیں گے۔ جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کی قدر کرو، کیونکہ وہ تمہارا امتحان بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنے خوش ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو، اکیلے جینا سیکھو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو امیر اور دولت مند کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اس انسان کو پکا نمازی بنا دیتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ یہ ایک بیماری اللہ کی ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے بیماری اللہ کی ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے اور دل اعمال کا گواہ۔ اپنے زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے جنت یا جہنم کا راستہ بن سکتی ہے۔ اللہ جب کسی انسان کی قسمت کھولنا چاہتا ہے تو ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ اس انسان کو نمازی بنا دیتا ہے۔ محبت اور پل ہے جو تمہیں زمین سے آسمان تک لے جاتی ہے۔ محبت وہ زبان ہے جسے ہر دل سمجھتا ہے، چاہے کوئی بھی قوم یا مذہب ہو۔ جب تم محبت میں ہو تو ہر شے خوبصورت نظر آتی ہے، کیونکہ محبت دل کو پاک کر دیتی ہے۔ محبت نہ رنگ دیکھتی ہے، نہ ذات، نہ فرقہ،
یہ روح کی گہرائی سے نکلتی ہے۔ جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تو دنیا کی ہر چیز جھوٹی لگنے لگتی ہے۔ اللہ کی رحمت سمندر کی طرح ہے، تم جتنا ڈوبنا چاہو اتنا ہی قریب جاؤ گے۔ جو اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جب تمہارے پر ٹوٹ جائے تو یہ یاد رکھو تمہیں اڑنے والا رب تمہارے ساتھ ہے۔ جتنا اللہ پر توکل کرو گے اتنا ہی دنیا کی فکریں ختم ہو جائے گی۔ جو شخص دنیا کے لیے جیتا ہے وہ آخرت میں خالی ہاتھ ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ کامیاب وہ ہوگا جو اپنی نیت اور اعمال میں خالص ہوگا۔ اپنے اعمال کو اس طرح کرو جیسے تمہاری آخری نماز ہو، اللہ کی رضا کا راستہ صبر اور شکر سے ہوا کر گزرتا ہے۔ دنیا کی محبت دل کو سخت کرتی ہے اور آخرت کی یادیں دل کو نرم کرتی ہے۔ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے دنیا اس کی قدموں میں جھک جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ نیک بیوی اور اچھے دوست ہیں۔ اپنے خیالات کو بلند رکھو کیونکہ خیالات ہی آپ کی زندگی کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے دل کو سکون دے وہ دوسروں کے دل کو خوشی دے حکمت کا حصہ ہے۔ علم کا دروازہ وہی کھٹکھٹاتا ہے جو سوال کرنا جانتا ہے۔ مشکل وقت انسان کو مضبوط بناتا ہے اگر وہ صبر سے کام لے۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں صبر کے ساتھ بلند مقام دینے والا ہے۔ ناکامی وہ نہیں جو تم کر جاؤ بلکہ وہ ہے جو تم اٹھنے سے انکار کر دو۔ زندگی کا مقصد دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے کیونکہ نیکی ہمیشہ لوٹ کر آتی ہے۔ ہر اچھا عمل خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو زندگی کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ انسان اپنی ذات میں کامل نہیں ہو سکتا لیکن اپنے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے۔ جب الفاظ کم ہو جائے اور اعمال زیادہ تو یہی اصل حکمت ہے۔ اپنے سوچوں کو خوبصورت بناؤ کیونکہ یہ تمہارے کردار کی بنیاد ہے۔ پریشانی سے بچنے کا بہترین حل دعا ہے اور دعا سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں۔ جب تمہارے دل میں سکون نہ ہو تو اللہ کا ذکر کرو، سکون خود آ جائے گا۔ اپنے دل کے دروازے کو کھولو کیونکہ تمہاری روح کے آگے خط وہاں چھپی ہوئی ہے۔ جو تمہیں اندر سے سکون نہ دے وہ باہر سے کبھی خوشی نہیں دے سکتا۔ اندھیروں سے مت ڈرو کیونکہ یہ روشنی کی طرف جانے کا پہلا قدم ہے۔ جو چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے وہی تمہاری روح کو آزاد کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جو کچھ بھی تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہارے اندر موجود ہے، بس تلاش کرنا سیکھو۔ زندگی ایک موسیقی ہے، اگر تم سننا سیکھ لو تو ہر لمحہ خوشی سے بھر جائے گا۔ دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے اور سکون یہی روح کی سب سے بڑی غذا ہے۔ روحانیت کا راستہ وہی ہے جہاں انسان اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کی بھلائی کے لیے جیتا ہے۔ دنیا کی خواہشات سے آزاد ہو کر جینے والا ہی حقیقی روحانی سکون پا سکتا ہے۔ روحانیت یہ نہیں کہ آپ دنیا سے الگ ہو جائیں بلکہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں۔